السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 236 ایپیسوڈ نمبر 236 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو سچی حکایات کے درس میں ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ نے SDI آڈیو چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 781، غلام خلیل۔ ایک شخص غلام خلیل نامی بزرگان دین کا بڑا مخالف تھا، بزرگوں کے خلاف ہر وقت بکتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں بغداد شریف میں حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا بڑا چرچا تھا۔ غلام خلیل حضرت سمنون کے خلاف تھا اور چاہتا تھا کوئی ایسی بات ملے جس سے میں انہیں بدنام کر سکوں۔ اتفاقاً ایک مالدار عورت سمنون کے پاس آئی اور ان سے درخواست کی کہ حضرت سمنون اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت سمنون نے اس بات کا انکار کر دیا۔ وہ عورت غلام خلیل کے پاس گئی۔ انتقام لینے کی خاطر اس نے حضرت سمنون پر الزام لگایا۔ غلام خلیل تو اس طاق میں ہی تھا، فوراً خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور حضرت سمنون کے خلاف بہت کچھ کہہ کر خلیفہ کو بھڑکا دیا، یہاں تک کہ خلیفہ نے حضرت سمنون کو بلا کر حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، خبردار، اگر سمنون کو قتل کیا تو تیرا ملک برباد ہو جائے گا۔ خلیفہ جب بیدار ہوا تو فوراً سمنون کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو رہا کر دیا۔ غلام خلیل نے یہ بات دیکھی تو مارے حسد کے اور جلنے لگا۔ آخری عمر میں وہ مرض کوڑھ میں مبتلا ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کے حاسد خواہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی شان کو گھٹانے کے در پہ رہتے ہیں، مگر خود ہی جل کر اور کوڑھی ہو کر مر جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 782، نصیحت۔ حضرت عبداللہ حفیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضور، شہر مصر میں ایک بوڑھا مراقبے میں بیٹھا ہے جو اپنا سر اٹھاتا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ کو شوق پیدا ہوا، آپ وہاں پہنچے، انہوں نے بوڑھے کو دیکھا، وہ قبلہ رو مراقبے میں تھا۔ حضرت عبداللہ نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا، جواب نہ دیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور کہا، تمہیں خدا کی قسم میرے سلام کا جواب دو۔ بوڑھے نے سر اٹھایا اور کہا، اے عبداللہ، دنیا تھوڑی ہے اور اس تھوڑی سے تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، اس تھوڑی سے تم حصہ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کرو، پر شاید تم بے فکر ہو، اتنی دور سے مجھے سلام کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ حضرت عبداللہ نے وہیں اس کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز پڑھی، پھر عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ بوڑھے نے کہا، ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جس کا دیدار تجھے خدا کی یاد دلا دے، حق تعالیٰ کی شوقت دل میں پیدا کر دے، اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا۔ سبق:
اللہ والے اس دنیا کو بہت حقیر اور تھوڑی سمجھتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ دم غنیمت ہے، اس فرصت میں عاقبت کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت بڑی مفید ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ حکایت نمبر 783، خدا کی ضمانت۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ میں قرض دیتا ہوں، مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا خدا کا گواہ ہونا کیا کافی نہیں؟ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض لینے والا بولا تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں بطور قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لے لیں، پھر سوداگری کر کے سمندر پار چلا گیا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر دے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا، اسے کریت کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفی بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا۔ وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا اور پھر اس لکڑی کو سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں بطور قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے، مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں۔ اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کر رہا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا، میں یہ قرض تیری امانت پر دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی، خود واپس چلا گیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر آیا اور اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے سے لگی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا، جلانے کی نیت سے گھر لے گیا۔ جب اسے چیرا تو اس کے اندر 1000 اشرفیاں اور ایک خط نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ سوداگر جب واپس آیا تو اس خیال سے کہ شاید وہ لکڑی اسے نہ ملی ہو، 1000 اشرفیاں لے کر اس کے پاس پہنچا۔ کہا خدا کی قسم، تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے میں جہاز کی تلاش میں رہا، مگر افسوس مجھے کوئی جہاز نہ مل سکا۔ یہ لو 1000 اشرفیاں واپس لو۔ قرض دینے والے نے پوچھا، مگر یہ بتاؤ تم نے میری طرف کوئی خط لکھ کر مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ جب میں نے کوئی جہاز نہ پایا تو ایک لکڑی میں کریت کر اس میں 1000 اشرفیاں بھر کر ایک خط اس میں ڈال کر اللہ کی امانت و حفاظت میں وہ لکڑی تجھے بھیجی تھی۔ وہ بولا تو سن لو، مجھے وہ لکڑی پہنچ چکی ہے، میرا سارا مال مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب یہ 1000 اشرفیاں تم اپنے پاس رکھو۔ سبق: راست بازی اور دیانت داری بڑی اچھی چیز ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور ایفائے عہد کی پابندی کرے تو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز ضرورت پر کسی بھائی سے قرض لینا یہ بھی جائز ہے۔ قرض کے لیے ایک مدت مقرر کرنا چاہیے، پھر جب مدت ختم ہو تو قرض واپس کر دینا چاہیے۔ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لینے والا دینے سے بے فکر ہو جائے، دینے والا لینے سے مایوس ہو جائے۔ قرض حسنہ اسی کا نام ہے کہ جائز ضرورت پر لو اور وقت مقرر پر واپس کر دو۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔